الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ترجمہ: یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر حملہ کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں۔ اس آیت میں نور سے مراد دین اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹانا ہے یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روکنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے چڑ جانا۔ تو فرما دیا کہ کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے گی، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو بڑھایا ہے، تو بھلے کوئی کتنی بھی کوشش کرتا رہے، وہ آپ کو گھٹانے کی، کم کرنے کی، شان کم کرنے کی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا دین حق کے ساتھ۔ اس آیت سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوگی۔ سچا دین اور ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی وابستہ ہے، جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی وابستہ ہے۔ سچا دین اور ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں یعنی ہدایت اور سچا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ جو انہیں ایک آن کے لیے بھی ہدایت سے الگ مانے وہ بے دین ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون اس آیت کے علاوہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور سورۃ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔
آیت میں کہ آیت میں فرمایا کہ تمام دینوں پر غالب کر دے. تو اب غلبے اس غالب ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے. دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر یعنی حق ہونے پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی بھی پیش نہ کر سکا. باقی مذاہب کے لوگ اپنے دین کے لیے کوئی مضبوط دلائل پیش نہ کر سکے. اور جہاں تک قوت کے اعتبار سے غلبے کا تعلق ہے تو اس مراد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا. جب دنیا میں خلافتیں ہوتی تھیں جیسے خلافت بنو عباس، خلافت بنو امیہ، پھر اس کے بعد سلاجیق سلجوق سلاطین تھے، پھر عثمانی سلطنت جب قائم ہوئی تھی، ایسے مواقع پر دنیا بھر کے کئی سارے خطوں میں ایسے سمجھیں دنیا کے 4% میں سے 3% پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو دین اپنے طور پہ غالب رہا. اور اب آئندہ کا مکمل ظہور، اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. اچھا، حضرت امام مہدی کا نام آیا. ابھی اسی وقت ایک شخص اس نے جھوٹا نبوت کا وہ اس کا دعویٰ کیا ہوا کہ میں مہدی ہوں، استغفر اللہ، اور وہ ابھی زندہ بھی ہے یہاں لاہور میں. قاسم نام ہے اس کا، اور دوسرے اس کے ساتھیوں نے اس کو مہدی بنایا ہوا ہے کہ یہ کون ہے؟ مہدی ہے. ایسے داڑھی شیو پینٹ شرٹ میں عجیب حیرت ہے. مہدی کی شکل دیکھو، مہدی کے حالات دیکھو، اور مہدی کا نسل دیکھو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. مطلب یہ لوگوں کو پہچان ہونی چاہیے کہ مہدی کون ہوگا، کیسے ہوگا، مہدی کی نشانیاں کیا ہوں گی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ اس کے ساتھ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، اس کو مہدی مان رہے ہیں. استغفر اللہ، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا. مہدی میری اولاد میں سے ہوگا. مہدی کا نام محمد ہوگا. اصل اس کا نام محمد ہوگا، بعد میں اس کو مہدی پکارا جائے گا اس کا کام کی وجہ سے. اس کا اصل نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. اور اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اس کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا. یعنی یہ سیم وہی ہو گیا اسی طریقے سے جیسے ہمارے نبی پاک کا اپنا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام ہے. اور وہ یہاں ہندوستان کے مشرکوں کے شہر میں پیدا تھوڑی ہوگا، یہ اس شہر میں پیدا تھوڑی ہوگا. وہ وہاں مکہ مدینہ پاک مقدس شہروں میں پیدا ہوگا. کہاں؟ مقدس شہروں میں، پاکیزہ شہروں میں پیدا ہوگا. یہاں جہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے یہاں تھوڑی پیدا ہوگا. جہاں دین کے مقابلے میں جمہوریت کو اہمیت دی جا رہی ہے، دین کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جمہوریت کو اہمیت دی جا رہی ہے، گناہ بے تحاشا ہے، وہاں مہدی پیدا. اچھا، اس زمانے میں دوسری بات یہ حدیث میں بہت طویل موضوع ہے. تو مہدی کی نشانیاں، علامات اور پہچان کے بارے میں بتایا گیا کہ مہدی